I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام جس کا نام ہے آئی لو اسلام. جی ہاں، آئی لو اسلام میں 3 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور آپ نے بہت ساری معلومات سیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے. ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا جو ایک سیکوینس ہے، یعنی ایک ترتیب یوں ہوگی کہ ہم کوئی بھی ٹاپک جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہوگا وہ لے کر پروگرام میں آ جائیں گے. مثال کے طور پر کبھی فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے، تو کبھی جنت کے بارے میں، کبھی کچھ اعمال کے بارے میں. تو اس طرح ہم ٹاپک کو لے کر چلا کریں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے انبیاء کرام اور رسالت، یعنی رسول اور نبی کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اللہ پاک کیوں بھیجتا ہے انہیں، یہ کون شخصیات تھیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیارے بچوں، بڑا ہی پیارا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ٹاپک میں، اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، کہ جن کے ذکر کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. یعنی اللہ پاک جن کا ذکر بلند فرمائے تو ان کا ذکر امتی کرے تو کیا برکتیں نازل ہوں گی، کتنی رحمتیں ملیں گی. اور رحمت کیوں نہ ملے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، کچھ پوائنٹس ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ سارا ہی آپ کو بتا دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پھر دوبارہ بات کریں اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ یہ تو ایسی شخصیت ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے، آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے. کیا بیان کی جائے؟ شان بیان کی جائے. شان کسے کہتے ہیں؟ بڑائی بیان کرنا، تعریف کرنا. جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کہ ہم تعریف کرتے چلے جائیں گے لیکن تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. یہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں بات سمجھائی ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اتنے سارے اوصاف ہیں، اتنی ساری صفتیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میں حیران ہو گیا ہوں، کیا کیا کہوں، کون کون سی صفت کا ذکر کیا جائے، کون کون سے وصف کو بیان کیا جائے، کہ اتنے اللہ پاک نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے ہیں. تو پیارے بچوں انشاءاللہ الکریم آج ہم کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ باتیں سیکھیں گے، سنیں گے. آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے. سب سے پہلے تو پیارے بچوں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمارے نبی ہیں، جس طرح ہمارے نبی ہیں، اسی طرح تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں انسانوں کے لیے نہیں، یعنی صرف ہمارے لیے نہیں، بلکہ جنات بھی نہیں، فرشتے، اسی طرح حیوان جو جانور ہیں، اسی طرح جو بے جان چیزیں ہیں، جو درخت ہیں، جو پتھر ہیں، حتیٰ کہ ساری جو بھی مخلوق ہے نا، ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان سب کی طرف نبی بناتے ہوئے ہم نے واقعہ سنے نہیں ہے. درخت کو حکم فرماتے ہیں تو درخت چلنے لگ جاتا ہے. درخت بھی آپ کو پہچانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اسی طرح پتھر، وہ واقعہ ہم نے سنا ہوگا، پتھر مٹی سے نکلا، کیا بولا تھا اس نے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا تھا؟ پتھر کا یہ گواہی دینا، یہ پروف تھا کہ پتھر بھی جانتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں. یعنی بے جان، جن کے اندر جان نہیں ہے،
وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں اور اچھے نبی ہیں۔ تو بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اور کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے اور حیوان کے لیے، درختوں کے لیے۔ چلے بھائی اب آپ بتائیں، انسان، جانور، درخت اور کیا تھا؟ مجھ سے پوچھیں آپ۔ اچھا اس سے جو یہ والا ہے اس سے یہ بتائے تھے، باقی میں بتاؤں۔ باقی آپ بتائیں۔ ہرن اور ہارس، احمد بھائی تو بتا ہی نہیں رہے۔ ہارس ہو گیا، مطلب جانور تو سارے ہیں نا۔ بلی تو جانوروں میں آ گئی، تو درخت بھی ہو گیا، بے جان چیزیں۔ کیا ہے؟ بے جان۔ اور نبیوں کے لیے بھی نا، تمام نبیوں کے بھی کیا ہیں آپ؟ سردار ہیں، سردار انبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کی طرف، تمام مخلوق کی طرف، پورے عالم کی طرف، عالم کہتے ہیں یونیورس کو، کسے کہتے ہیں؟ یونیورس کو، جو کائنات، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ تمام جہان، عالمین فرمایا نا، جمع، صحیح ہے؟ تو تمام جہان کا مطلب ہے کہ اس کائنات، پوری کائنات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ یعنی آپ انسانوں کے لیے تو رحمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یعنی جانوروں کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ چلے میں آپ کو ایک واقعہ شارٹلی سنا دیتا ہوں کہ ایک اونٹ آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ احمد بھائی اونٹ سے بات کر سکتے ہیں؟ احمد بھائی اونٹ کو بولیں بیٹھ جاؤ تو اونٹ بیٹھ جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اونٹ سمجھ نہیں سکتا، مطلب بولتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، بول اور وہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح ہے سفیان بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اسی طرح پیارے بچوں، اس اونٹ نے شکایت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کا مالک جو ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے بات کی اور اسے رحم کرنے کا ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہے جانوروں کے لیے رحمت، کہ اونٹوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں نا، یعنی اونٹ تو کیا جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہرن والا واقعہ بھی ہے ایک مشہور، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جانور بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا کہیں پر بھی ہوتے تو وہ اپنی شکایتیں یا کوئی پریشانی ہوتی تو وہ کرتے عرض، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، حضور علیہ السلام مسلمانوں کے گناہوں کو بھی بخشوائیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مسلمانوں کے گناہوں کو بخشا بھی جائے گا، مغفرت بھی کی جائے گی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک بہت ہی اہم نکتہ اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو آج کے دور میں ہمیں لازمی پتہ ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو اب نبوت کا دروازہ بند۔ یعنی پیارے بچوں، یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو ختم ہونے کو بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یعنی جو ایک سلسلہ تھا، ایک چین تھی، اللہ پاک انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا کرتا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں صراحتاً بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین کا جو مطلب ہے نا، یعنی کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں میں آخری ہیں، تمام نبیوں میں آخری ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
तमाम नबी होते हैं आखिरी नबी हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हैं? सबसे आखिरी नबी। नबी है अगर आपको कोई कहे माज़अल्लाह के हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं आप गलत कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप गलत थे आप गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कोई नबी आने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पर। यानी कि एक वो कहते हैं ना कि 1% भी चांस हो, 1% का कम करते करते थोड़ा सा भी चांस बनता हो, वो भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया, अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमा दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ही क़यामत तक के लिए तमाम लोगों के क्या हैं? नबी हैं, और आप ही की शरीयत पर सब फॉलो हैं। सबको फॉलो होना पड़ेगा, ठीक है, उनकी पैरवी करनी पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट था। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अपने इसी प्रोग्राम में ख़त्म नबूवत के ऊपर एक अलग से एक एपिसोड करेंगे आगे जाकर, और उसमें डिटेल बताएंगे आपको कौन कौन नबूवत के जिन्होंने झूठे दावे भी किए, उनका क्या हशर हुआ। अच्छा, फिर अहादीस मुबारका जो ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हैं, इसी तरह कुरान पाक की आयत हैं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक और खुसूसियत, एक और स्पेशलिटी वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बराबर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बराबर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता किसी भी एक चीज़ में भी, यानी किसी एक चीज़ में भी बराबर नहीं हो सकता। यानी प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती में बराबर नहीं हो सकता। कोई कहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में बराबर होने का दावा करे, तो दावा बातिल है, झूठा है। क्या है वो? झूठा है। उसका ये अपने आप को कहना ही क्या है, वो झूठा है। इसी तरह जितनी क्वालिटीज़ अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, किसी भी क्वालिटी में कोई भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो कमाल अता फरमाया, जो खूबी अता फरमाई, वो पूरी दुनिया में, पूरी मखलूक में किसी भी एक को उसके बराबर खूबी अता नहीं फरमाई और ना ही हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म की बात करें तो तमाम मखलूक में, तमाम कायनात में अल्लाह पाक के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका इल्म है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। जितना इल्म अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, इतना इल्म किसी को भी अता नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता है। तमाम अंबिया को जितना इल्म अता फरमाया, अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उन तमाम अंबिया के बराबर, बल्कि इससे भी ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। और अंबिया का इल्म कितना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म देखें, फिर अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह पाक ने कैसा रखा है और अल्लाह पाक ने कैसा अता फरमाया। इसीलिए प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा महबूब हैं, इतने ज़्यादा पसंदीदा हैं कि आप जो दुआ फरमाएं वो दुआ भी कबूल हो जाती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। और अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ऐसे ऐसे राइट्स अता फरमाए, ऐसी ऐसी अथॉरिटीज़ अता फरमाई कि आप जिसके लिए जो चीज़ चाहते वो नाजायज़ होती तो जायज़ कर देते हैं, हराम होती तो हलाल कर देते। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से किसी के लिए कोई चीज़ जायज़ कर दी, कोई चीज़ किसी ख़ास बंदे के लिए हलाल कर दी। मिसाल के तौर पर सोना आदमी के लिए जायज़ नहीं है पहनना, सोना आदमी के लिए पहनना जायज़ नहीं है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सोने के कंगन को पहनना जायज़ फरमा दिया, हलाल फरमा दिया। ये आप उनके साथ ख़ास था। अब कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पहने तो हम भी पहने, नहीं, ये स्पेशलिटी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ास उनको अता फरमा दी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार अता फरमाया है, अथॉरिटी अता फरमाई। आप जिसे चाहें जो अता फरमाएं, जिससे चाहें जो चीज़ रोक भी लें, किसी को अता फरमाएंगे और किसी को रोक भी लेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात भी अता फरमाए, बहुत सारे। सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो है कुरान पाक। क्या है? कुरान पाक। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और ये ऐसी किताब है कि ना कोई इस जैसी किताब ला सका है ना ला सकेगा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अब देखें आप, कुरान पाक हमारे घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह करीम मौजूद है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। क्या है? मौजज़ा है, आपका मौजज़ा है। इसी तरह
آپ کا ایک بہت مشہور معجزہ، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. چاند نظر آتا ہے نا وہ آسمان پر، کہاں دیکھ رہے ہیں چاند؟ یہ نظر آ رہا، صحیح ہے. تو یہ جو چاند ہے نا یہی چاند تھا، اس کا کیا کیے تھے؟ 2 ٹکڑے، وہ بھی انگلی کے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کر کے دکھائیں. ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، وہ نہ پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی آپ نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے تھے زمین پہ، صرف اشارہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اشارہ کیا. تو چاند کے کیا ہو گئے تھے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. یہی تو خصوصیت ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. تو پیارے بچوں اب دیکھیں آپ، اتنی ساری باتیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سنی، اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا ڈیوریشن بھی ہے اور کنکلوڈ بھی کرنا ہے سب چیزوں کو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ سوچیں آپ، ایک سچا، ایک پکا، ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے. سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. مخلوق میں والدین سے بھی بڑھ کر محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونی چاہیے. یعنی والدین سے جو محبت کرتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے؟ آپ کے مثال کے طور پر کسی کے ابو رو رہے ہیں، اس کو خود رونا آ جائے گا؟ ابو کو روتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہوگا آپ نے. اچھا بھائی رو رہا ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہو، بہن کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، رو رہی ہے وہ یوں، تو ہمیں بھی کیا ہوتا ہے؟ آنسو آ جاتے ہیں، غم میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک محبت ہے. کیا ہے یہ؟ ایک محبت ہے. ان سب سے زیادہ بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے، امی ابو سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبت کن سے ہونی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. کس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور محبت بڑھانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی سفیان بھائی، کیا کریں گے ہم محبت پیدا ہو؟ احمد بھائی سے پوچھیں. جی احمد بھائی. نعتیں پڑھ سکتے ہیں. نعتیں پڑھ سکتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے. اور کیا کر سکتے ہیں سفیان بھائی؟ نعتیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اور نماز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، وہ خوش ہو جائیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے. بات سمجھے سفیان بھائی آپ؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت پڑھنا چاہیے. اور دعا مانگنی چاہیے. دعا، درود پاک. تلاوت کرنا. درود پاک پڑھیں نا. محبت بڑھانے کے لیے کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں گے. درود پاک پڑھیں گے، نعت رسول پڑھیں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو بتائے، وہ کرتے رہیں گے، ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اللہ پاک ہمیں سچا پکا عاشق رسول بھی بنائے. سب سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی پیارے بچوں ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق رسول بنائے، خوب محبت کرنے، آپ کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ نئی چیزیں لے کر آئیں گے، نیا ٹاپک ہو سکتا ہے. آپ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل